خرم دستگیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے چونکہ یہ تمام معاملہ آپ نے بڑے ہیلم آف افیئرز میں پہلے بھی دیکھا ہے، ابھی بھی جب ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ منسٹری آف انفارمیشن کی ایک بریفنگ تھی سم ویکس اگو، اس میں بھی آپ موجود تھے. یہ بتائیں اب آپ کیا واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف دا فیکٹ کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں بھارت کی طرف سے کہ ابھی آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، ان کے وزیر دفاع نے کل یہ بیان دیا ہے، ان کو کیا انٹرپریٹ کیا جائے؟ اور یہ کہ پاکستان کی جو حکمت عملی ہے، کیا انٹرنلی سپیکنگ مذاکرات مطلب زیادہ نیڈ آف دا آور ہو گئے گیون کہ ہماری ایکسٹرنل سچویشن یہ تمام ہے جس کا ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں؟ جی، ہم نے یوم تشکر منا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اب ہر دن جو ہے وہ یوم نگرانی اور یوم چوکنا ہونا پڑے گا، کیونکہ ہندوستان کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، پاکستان کی افواج نے جس طرح ان کو شکست سے دوچار کیا ہے اور پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ اب اپنی پریسٹیج کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم تو ابھرتی ہوئی سپر پاور ہیں اور ہمارے آگے خطے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور ہمارے پاس تو جدید ترین ہتھیار ہیں، چاہے وہ جنگی جہاز ہیں یا وہ ریڈار سسٹم ہے، اس سب کا جو غبارے میں سے ہوا پاکستان نے نکال دی. تو اب وہ اپنی پریسٹیج کو، اپنی جو ساکھ ہے جو دنیا کے سامنے وہ دکھا رہے تھے، کیونکہ ہندوستان کو بہت نقصان ہوا ہے. یہ نہیں کہ ان کی جو رافیل گرے ہیں یا ان کا S-400 پاکستان نے تباہ کیا ہے، اس راکھ میں ہندوستان کی جو کوشش تھی اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن بننے کی، وہ بھی خاک ہو گئی ہے. ان کی جو کوشش تھی کہ ان کو جو ہے وہ دنیا میں مانا جائے بطور سپر پاور جو کہ چائنا کو روک سکتے ہیں، وہ جو ایک ان کا مفروضہ تھا وہ بھی خاک ہو گیا. دوسرا، ان کو یہ بھی نظر آیا، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ چائنا کی مخالفت کی وجہ سے اسے پوری دنیا سے از خود ہی جو ہے وہ حمایت مل جائے گی، وہ کوڈ کا حصہ ہے. لیکن اس سارے معاملے میں جو کوڈ تھا اس کا، جس میں امریکہ بھی ہے اور آسٹریلیا بھی ہے، وہ کہیں نظر نہیں آیا. تو ان کو آپ نے کہا کہ سوائے اسرائیل کے سے مدد ملی ہے، یا کچھ مدد جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کم از کم الفاظ کی حد تک افغانستان سے ملی ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی کہیں سے کسی قسم کی کوئی سپورٹ شکریہ آپ نے یہ مینشن کیا، بہت ضروری ایک انکلوژن ہے. جی ہاں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں جب ان کو کوئی حمایت حاصل نہیں ہوئی، تو لہذا وہ اب پاکستان کے اوپر دوبارہ کسی طریقے سے حملہ آور ہوں گے. اور میرے خیال میں یہ جو حملہ ہے یہ اس دفعہ عسکری نہیں ہوگا، یہ پاکستان کی مغرب سے حملہ ہوگا، بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورت میں. اس کو وہ ریمپ اپ کریں گے تاکہ وہ پاکستان کو ڈیمیج کر سکے، کیونکہ جو فرنٹل اپروچ تھی وہ بڑی نقصان دہ تھی. اور اس میں ایک جو ہندوستان نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آخری دن جو 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات تھی، انہوں نے پاکستان پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے. بیلسٹک میزائل وہ ہیں جو کہ جوہری ہتھیار بھی کیری کر سکتے ہیں. پاکستان نے اس کے اوپر بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ریسٹرینٹ کا ثبوت دیا، بڑی دانش کا ثبوت دیا کہ اس کا انہوں نے اس طرح کا ہم نے جواب نہیں دیا، اور ہم نے ان کا S-400 تباہ کیا. ہم نے ان کے جو دوسرے ڈیفنسز تھے ان کو تباہ کر کے ان کو دکھایا کہ ہم. لیکن یہ جو اب ہندوستان اس تنازع کو، جو کہ خود اس کا اپنا پیدا کرتا ہے اور خود مینوفیکچرڈ کانفلکٹ ہے، اس کو ایک ایسی سطح پر لے گیا ہے کہ پاکستان کا، جیسا میں نے آغاز کیا تھا، پھر کہوں گا کہ اب پاکستان کا آنے والا ہر دن یوم نگرانی ہوگا.